نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے الحمدللہ اسم کیا تھا، اس کے بعد اسم المشتقات پڑھے تھے. آج ہم بڑا کوئک رن ڈاؤن کریں گے جو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا. تو جی ریویژن ہوگی اس میں. میں نے اینیمیشن ساری ہٹا دی ہیں. تو اچھا جی بیسکس ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ الف ہوتا ہے، پھر ال ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ ہوتا ہے، اور ال میں مرب اللام میں جو حمزہ ہے، الف کے اوپر حمزہ، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور دوسرا جو لام اسے لام تعریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ال بیسیکلی معرفہ بناتا ہے، اور کسی بھی پراپر ناؤن معرفہ کے میں شروع میں ال آتا ہے اور آخر میں تنوین آتی ہے. ہاں، تنوین اسم العلم آ جائے تو وہاں پہ جیسے محمدن ہے، تنوین بھی ہے لیکن اس میں علم ہے تو یہ معرفہ کہلائے گا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حروف میں اندر ہمارے یہاں ڈفرینٹ حروف ہیں، خاص طور پہ وہ جو گلے کے اندر ہے، جو ہونٹوں یا ہونٹوں یا یہ کیا کہتے ہیں دانت کی مدد سے بولے جائیں، یا گلے کے بالکل سٹارٹ میں جیسے جیم ہے. یہ حروف ہے قمری. قمری حروف وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سکون کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان پہ جو ال ہوتا ہے، قمری حروف سے پہلے ال ہوتا ہے، اس کے اوپر لام کے اوپر سکون آتا ہے، اور قمری حرف پر کوئی شد نہیں آتا. جیسے الحمد حروف قمری ہے تو ال دیکھے تو لام کے اوپر سکون ہے اور ہا کے اوپر شد نہیں آیا. حروف شمسی باقی حروف ہیں جو کہ بیسیکلی اس طرح ادا کیے جاتے ہیں کہ جب ال آئے تو لام کے اوپر سکون نہیں آئے گا، ہاں اس حرف کے اوپر شد آ جائے گا. جیسے الرحیم، تو را کے اوپر آپ نے دیکھا شد آ گیا لیکن لام کے اوپر سکون نہیں آیا. اس کے بعد یہی ہم نے اس کی مثال دیکھ لی. حروف قمری اب آپ دیکھیں القمر بھی کہیں تو لام کے اوپر ہم سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کاف کے اوپر شد نہیں لگاتے، القمر. اور حروف شمسی میں ال لگائے تو ال نہیں کہتے، ال شمسو نہیں کہتے بلکہ الشمسو کہتے ہم. تو یہ آسان ہے حروف قمری اور شمسی کا، بیسیکلی یہ تجوید کے ریفرنس سے ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس عربک میں 3 میجر پارٹس ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے پہچانا تھا وہ ہوتا ہے جو کسی کا نام ہو لیکن زمانہ نہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فعل وہ ہوتا ہے جو کسی کام کا نام ہو اور اس میں زمانہ بھی ہو. اور ایک ہے ہم نے مصدر بھی پڑھا، وہ کیا ہے؟ وہ کسی کام کا تو نام ہے لیکن زمانہ نہیں ہے. یعنی اسم جو ہے وہ کسی شخص چیز جگہ کا نام ہے، زمانہ نہیں ہے. مصدر وہ ہے جو کسی کام کا نام ہے، کام کا نام ہے. اسم کام کا نام نہیں ہے، مصدر کام کا نام ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے. فعل میں کام کا نام بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، اور حرف جو ہے وہ محتاج ہے اور جوائن کرتا ہے اسم و فعل کو. ٹھیک ہے سر ایک کوشچن ہے یہاں پہ. جی 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 ہم نے جیسے کہا اسم، جگہ، شخص اور چیز کو ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پروناؤنز جو ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں جی جی اور ایڈجیکٹیوز بھی اسم ہوتے ہیں، جی جی تو ان کو یہاں کہنا چاہیے. اب دیکھیں وہ پھر ہم ایک موٹی سی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس طرح تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا نا. لیکن کسی اچھا شخص کی جگہ نام ہو رہا ہے تو پروناؤن ہو گیا. ابھی ہم اگر انگلش کی بھی ڈیفینیشنز دیکھیں تو بڑی براڈ ڈیفینیشنز ہیں ناؤن کی. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اسم کے اندر پھر اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں، پھر فعل میں اور مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں، حرف میں پھر اور مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں. لیکن موٹی موٹی بات جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ سے ریلیٹڈ ہے، فعل کسی کام سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں زمانہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس انداز سے دیکھ لیں تو شاید زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ سے ریلیٹڈ ہے. اب اس شخص کی جگہ کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی مرکب توصیفی، مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے، اشارہ بھی ہو سکتا ہے، منادی بھی ہو سکتا ہے. فعل میں بیسیکلی کام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے لیکن ٹائم ہونا چاہیے.
جی اگر بالکل ٹائم مینشن نہیں ہے تو وہ مصدر کہلائے گا. اگر کام کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ فعل ہے اگر ٹائم مینشن ہے. اگر ٹائم مینشن نہیں تو مصدر. اور حرف جو ہے وہ جوائننگ لیٹرز ہیں جن کا اپنا جوائننگ کوئی معنی نہیں لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی کو الیبوریٹ کرنے کی یا اپنے ریلیشن شپ کو شو کرنے کی. ہوں ٹھیک ہے, ابھی آئی ہوپ زیادہ بہتر ہو گیا, کلیئر ہو گیا. جی اچھا, پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو عربک ہے وہ ڈفرنٹ ہے اردو سے حرکات اور حروف کی وجہ سے. کیسے اعراب الحرکات ہوتے ہیں, یہ اعراب الحرکات آخر میں آتے ہیں اور اعراب الحروف بھی کسی بھی لفظ کے آخر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور یہ ہم ڈیل کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اسم و فعل میں. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو ہم نے دیکھا کہ دو پیش دو زبر دو زیر جس کو تنوین کہتے ہیں, ایک زبر ایک پیش اور ایک زیر, یہ سب رفع نصب و جر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, جس کو ابھی آپ نے جو بتایا تھا ریفرنس ٹو نعمان علی خان صاحب کے کہ رو نا جی, رو رفع نا نصب اور جی جر. ایک آسان طریقہ ہے 3 حالتوں کو یاد کرنا, رو نا جی, یا او آ ای بھی کہہ سکتے ہیں. او رفع ہے, آ نصب ہے اور ای جر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ مخارج کے ریفرنس سے او آ ای اور رفع نصب جر کی ایک اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ لنگوسٹک میں جو آپ پاسورڈ بناتے ہیں کیچ ورڈ, جی اس کو نیمونک کہتے ہیں. نمونک. تو نمونک کے لحاظ سے رو نا جی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس طرح. اور اعراب الحروف جو ہوتے ہیں وہ آخر میں آتے ہیں اور آنے اینے. اب آپ دیکھیں تثنیہ میں زیر آ رہا ہے, آنے میں بھی زیر ہے, اینے میں بھی زیر ہے, اور جمع میں اونا اینا تو نون کے اوپر زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہم جو حرکات کے ریفرنس سے حروف کو نہیں پہچانیں گے بلکہ آنے اینے تثنیہ اونا اینا جمع. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ایک اور رہ گیا آتن آتن یا آتو آتی, وہ لکھنا میں بھول گیا, وہ اس پہ ڈالنے والا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ اعراب الحرکات اور حروف ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب اسم کو دیکھتے ہیں تو 4 پہلوؤں سے دیکھتے ہیں, حالت, جنس, عدد و وسعت. ہر اسم کی ان 4 پہلوؤں سے کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم علامات کے حساب سے جب پہچانتے ہیں تو حقیقی جوڑے کا تو نہ اردو میں نہ انگلش میں کسی میں بھی کوئی کیچ ورڈ نہیں ہے. مین اور وومن تو بن جاتا ہے لیکن گرل اور بوائے کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کو ووکیبلری سے یاد کرنا پڑتا ہے. پھر کچھ ہیں جو سمائی ہیں, یعنی کہ یا علامتی بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. سمائی وہ ہیں جو کہ اہل عرب بولتے ہیں. جیسے دہی کھٹا ہے یا کھٹی ہے تو اس علاقے کے لوگوں کے حساب سے وہ مذکر و مؤنث ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بڑی مشہور مثال ہے کہ زرداری کھاتی ہے اور کیا نام ہے بے نظیر کھاتا ہے. تو پٹھانوں میں مؤنث مذکر اور ہو گیا, اور پنجاب میں آ کے مذکر و مؤنث اہل زبان کے حساب سے اور ہو گیا. تو یہ سمائی ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, بس لوگ جس طرح بول رہے ہیں جس طرح ان کو کمفرٹیبل لگتا ہے وہ اس طرح وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نو ڈاؤٹ وہ فرق تو ہے. جب ہم یہاں پہ عربی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو سمائی ہم دیکھیں گے جو کہ پیور لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا, ہم کلچرل نہیں دیکھیں گے کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے. پھر قیاسی یہ ہے کہ علامات کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ تثنیہ میں آنے اینے ہے مذکر کے لیے اور تانے تعینے ہے مؤنث کے لیے. اب یہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک علامت ہے گولتا تائے مربوطہ. عام جو الفاظ ہوتے ہیں یا صفات ہوتے ہیں, کیونکہ مذکر کے لیے مذکر صفت, مؤنث کے لیے مؤنث صفت استعمال ہوتی ہے, تو وہاں گولتا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ اور بعض کا مذکر مؤنث میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, جیسے طالبہ اور طالب علم, طالب اور طالبہ عربک میں ہے, معلم اور معلمہ, تو گولتا استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم تثنیہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ گولتا اپنی اینٹیٹی مینٹین رکھتی ہے کہ آنے کے ساتھ وہ گولتا مؤنث کا تانے بن جاتا ہے. جیسے معلمان معلمین, تو مؤنث تھا معلماتن, تو معلمات تانے معلمہ تینے. تو یہ تو بڑا ایزی ہو گیا.
پھر ہم نے پڑھا تھا الف ممدودہ، یہ ہم نے پڑھا تھا اسماء المشتقات میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم وہاں پہ دوبارہ ریوائز کر لیں گے۔ پھر الف مکسورہ بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی اسماء المشتقات بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں کہیں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ الف ممدودہ ہم نے پڑھا تھا حمراؤ، صغراؤ، افعال الصفا میں، ٹھیک ہے نا؟ رنگوں میں افعال الالوان العیوب جو تھا، افعال الالوان العیوب میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم نے الف مکسورہ دیکھا تھا جو کہ ہم نے اسم وہ اس میں تفضیل میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیں گے۔ اور جمع میں ہمارے پاس آتا ہے اونا، اینا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مونس میں آتا ہے آتن، آتن۔ لیکن یہ جتنے بھی ہمارے پاس قیاسی علامات ہیں مذکر مونس کی تثنیہ اور جمع میں، یہ سالم کے لیے ہے۔ سالم سے مراد ہے کہ اسم واحد ہے، اس کے بعد میں یہ حروف ایڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اسم کے اندر کوئی تغیر ہے، کوئی تبدیلی ہے، تو اس کو ہم پھر جمع سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسی اعراب الحروف اور حرکات کی مدد سے ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی۔ کچھ الفاظ ہیں جو رفع نصب جر میں تینوں حالتیں بدلتا ہے، جیسے کتبن، 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 تو آپ دیکھیں تینوں میں حالت بدلی۔ یہ ان کو کہتے ہیں منصرف، جو 3 حالتیں بدلتا ہے، رفع نصب جر، یعنی رو، نا، جی تینوں حالتیں لیتا ہے، یا او، آ، ای کی ساؤنڈ آخر میں آتی ہے۔ اور اس کی جو ہمارے پاس علامت ہے کہ ان کے آخر میں تنوین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی تنوین والا اوریجنل ورڈ جب معرفہ میں ال کے ساتھ آئے گا تو پھر تنوین نہیں ہوگی، واحد حرکت رہ جائے گی۔ لیکن ہم اینٹیٹی تو ظاہر اوریجنل چیز سے دیکھیں گے نا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جہاں پہ ہمارے پاس رفع میں ایک حالت ہوتی ہے، نصب جر میں ایک اور حالت ہے، جیسے مساجدو، مساجدہ، یہ ہمارے پاس آتے ہیں دیکھیں بغیر تنوین کے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ منصرف جو 3 حالتیں بدلتا ہے، غیر منصرف جو 2 حالتیں بدلتا ہے، رفع میں ایک، نصب جر میں ایک، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارے پاس عموماً ہم جو دیکھی مثالیں وہ تھی جمع مکسر اور الف ممدودہ والے الفاظ۔ غیر منصرف میں ہمارے پاس جمع مکسر اور الف ممدودہ والے الفاظ آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور مبنی وہ ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ رفع نصب جر میں ایک جیسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی حالت نہیں بدلتی، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا۔ منصرف، غیر منصرف، مبنی۔ منصرف تنوین والے، غیر منصرف اور مبنی بغیر تنوین کے ہوتے ہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ غیر منصرف 2 حالتیں بدلتا، مبنی ایک کی حالت مینٹین کرتا، اور ہم اس کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے کہ وہ مبنی رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں یا جر کی، لیکن اس کی ظاہری علامت انٹیکٹ رہے گی، وہ چینج نہیں ہوگی۔ جبکہ کتبن میں دیکھ لیں، نصب میں کتبن و کتبن، اس نے ظاہری حالت بدل دی۔ غیر منصرف نے مساجدوں سے مساجدہ اپنی حالت بدل دی، لیکن ضمائر اپنی حالت نہیں بدلیں گے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ہم ان کی حالت کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے کہ صحیح۔ یہ ہم نے پھر پڑھا تھا ان، 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 آنے، اینے، اونا، اینا۔ اور پھر ابھی آپ دیکھیں مومنن کی اس کی مونث تائے مربوطہ لگا دی، تن، 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 تو وہ آنے اینے کے ساتھ تانے تینے آ گیا، اور جمع میں آتن، آتن آ گیا۔ یہ نکرہ کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب ال لگ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ تثنیہ اور جمع میں ہمارے پاس کیونکہ تنوین ہے ہی نہیں تھی، آنے اینے، اونا اینا، تانے تینے، آتن آتن تھا، تو آتن آتن میں تو آپ نے دیکھیں وہ تنوین ہٹ گئی، ٹھیک ہے نا؟ ال میں تنوین نہیں ہوتی، ال ہوگی تو تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے دیکھا منصرف میں حمدن، حمدن، حمدن۔ پھر ہم نے دیکھا غیر منصرف مساجد، مساجدہ، یہ نکرہ میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اب مساجدو کی دیکھیں کہ تنوین نہیں ہے لیکن ال بھی نہیں ہے تو ہم نے اس کو نکرہ مان لیا. حمدن حمدن منصرف ہے، تنوین ہے تو ہم نے فوراً کہا کہ یہ تو ہے ہی نکرہ. لیکن مساجد مساجدہ تنوین نہیں ہے تو ہم شروع میں ال کی نشانی دیکھیں، ال نہیں ملا تو ہم اس کو نکرہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مبنی ہمیشہ ہوتا ہے معرفہ، تو نکرہ میں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب دوسری مثال دیکھیں، یہی حمدن حمدن جب ال لگ گیا تو تنوین ہٹ گئی، تو اب یہ غیر منصرف لیکن معرفہ ہے. اور غیر منصرف ہم نے دیکھا تھا مساجد مساجدہ، ہم نے کہا تھا دو حالتیں ہوتی ہیں. ہم کسی قسم کی حالت کو دیکھتے ہیں نکرہ کی حالت میں، واحد اور مذکر. جب بھی ہم کسی اسم کو پہچان کریں گے، اس کی عدد، وسعت یا حالت، اس میں ہم اوریجنل ورڈ کو دیکھیں، وہ ہوگا نکرہ، واحد اور مذکر. نکرہ، واحد، مذکر اور رفع کی حالت. ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا کہ غیر منصرف لفظ جب نکرہ تھا تو دو حالتیں بدلی تھی، اور وہ غیر منصرف کی ڈیفینیشن پہ بالکل صحیح ہے. وہی غیر منصرف جب ال لگ جاتا ہے تو تین حالتیں بدل دیتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ المساجد المساجدہ المساجدی منصرف ہے، ہم اس کو غیر منصرف ہی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غیر منصرف ہی رہے گا کیونکہ اوریجنل ورڈ کیا تھا؟ مساجدو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جمع مکسر ہے، اس کی واحد تو کوئی بھی نہیں ہوگی نا، مسجدن ہوگا، لیکن جمع مکسر ایک الگ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مساجدو، اب آپ دیکھ لیں اس میں ہم جب غیر منصرف میں جاتے ہیں تو نکرہ میں مساجدو مساجدہ تھا، اور جب یہ آ گیا معرفہ تو تین حالتیں اس نے بدلی. لیکن ہم اس کو غیر منصرف ہی کہیں گے کیونکہ اوریجنل حالت مساجدو اور مساجدہ تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں معرفہ محمدن محمدن محمدن، یہ دیکھنے میں نکرہ ہے لیکن اس میں علم ہے، تو یہ تو رہا منصرف اور معرفہ ہی ہے. پھر ہم نے دیکھا ابراہیم ابراہیمہ، یہ ہے عبرانی نام، ایجپشن نام، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. یوسف یوسفہ، یہ بھی عبرانی نام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ان کی یہ دو ہی حالتیں ہیں. ہاں، اب ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ حالت بدلنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا محمدن جب نصب میں گیا تو انا آ گیا، اور ابراہیم جر میں گیا تو حرف جار آ گیا. ٹھیک ہے؟ تو رفع سے اوریجنل حالت سے نصب جر میں جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ پھر ہم آگے علامات کی مدد سے دیکھیں گے، یا جملے میں اس کی علامات ہمیں بتائیں گی کہ وہ کس رول میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ لفظ اسم نصب اور جر میں دو وجوہات سے جاتا ہے، یا تو اس کا رول ڈیفرنٹ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ورڈ ہے جس نے اس کے اوپر افیکٹ ڈالا ہے. افیکٹ کیا ہے، جی بالکل. اور ضمائر سارے وہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ضمائر سارے مبنی ہیں. صحیح. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، اب ہم اس کی سلائیڈ کی پوری ہم ایک سمری بنا لی. دیکھیں، کتبن کتبن کتبن، کتابیں جمع ہے، جمع مکسر ہے کیونکہ تنوین تھا، اور ہم نے کہا منصرف الفاظ تنوین والے ہوتے ہیں، تو کتبن ہمیں تینوں حالتوں میں نظر آ رہا ہے. اور معرفہ میں ال لگا دیا تو وہ بھی بن گیا تینوں حالتوں میں. ٹھیک ہے؟ مساجد جمع مکسر ہے، لیکن اس کی جمع مکسر کی جو نکرہ حالت اس میں تنوین نہیں تھی، تو اس نے غیر منصرف بنا، تو رفع میں ایک حالت، نصب جر میں ایک حالت. اب نکرہ میں کیونکہ یہ غیر منصرف تھا تو ال لگنے کے باوجود، معرفہ کی حالت میں تین حالتیں بدلنے کے باوجود بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غیر منصرف. کیونکہ ہم اوریجنل پہ جائیں گے کہ نکرہ میں اس کی کیا حالت تھی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے غیر منصرف میں الف ممدودہ والے الفاظ، جیسے فقراء اور فقراء.
اب آپ دیکھیں نکرہ کی حالت میں تنوین نہیں ہے، لیکن جیسے مساجدو مساجدہ کے پیچھے سٹارٹ میں ال نہیں تھا، فقراء فقراء کے پہلے ال نہیں تھا، تو ہم نے فوراً کہا یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تنوین کی نشانی نہیں ملی تو دوسری نشانی کیا ہے؟ ال بھی نہیں ہے، اس کا مطلب پھر نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ فقراء فقراء ال لگنے کی وجہ سے تینوں حالتیں بدل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کہیں گے غیر منصرف، کیونکہ نکرہ کی حالت میں اس کی دو حالتیں تھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اپنا سارا بہن آپ کو بھی کچھ بینیفٹ ہو رہا ہے اس کلاس کا؟ یس سر، میں ابھی بالکل میرے مائنڈ میں یہی آیا تھا کہ ہمیں جس کنسیپٹ نے زیادہ کنفیوز کیا تھا وہ یہی والا تھا، تو اب وہ جتنی الیبوریٹ ہو گئی ہیں اور وہ مطلب ایک ہی سلائیڈ میں اب سمجھ آ گئی ہے کہ منصرف کیا ہے، غیر منصرف کیا ہے اور مبنی کیا ہے. ہم اس میں کافی دن کنفیوز رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سلائیڈز بن گئی ہیں اور مطلب اچھے طریقے سے اب ایزیلی سمجھ آ گئی. ذہن میں بیٹھ نہیں رہا تھا. اب کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں تو جی تھوڑا سا بھی ڈیٹا جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہے، تو الحمدللہ اب آپ کے کانسیپٹ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ آپ کا ریپیٹیشن جو ہے نا لنگوسٹک میں تو ہوتی ریپیٹیشن ہے، کیونکہ اس میں کچھ رٹے ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں. خیر، اب ہم ایک اور سلائیڈ اسی کی دیکھ رہے ہیں. منصرف الفاظ مسلمن 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 اور معرفہ میں ال لگ گیا، تنوین ہٹ گئی، تینوں حالتیں مکمل. پھر ہمارے پاس جمع مکسر میں ہے کتبن 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 اور ال لگ گیا تو تنوین ہٹ گئی. پھر الف ممدودہ والے الفاظ سماعن 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 ال لگ گیا، تنوین ہٹ گئی. اب ان تینوں کیٹیگری میں آپ دیکھیں تو تنوین تھی نکرہ کی حالت میں، ہم نے اس کو منصرف کہہ دیا. اور منصرف الفاظ تین حالتیں بدلتا ہے، رفع نصب جر، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ جمع مکسر ہو، چاہے وہ الف ممدودہ والے الفاظ ہو. ٹھیک ہے. پھر دوسرا آ گیا غیر منصرف. غیر منصرف بغیر تنوین کے، تو نکرہ میں دیکھیں مساجد مساجدہ فقراء فقراء، مساجد مساجدہ جمع مکسر اور فقراء فقراء الف ممدودہ. ٹھیک، تنوین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نکرہ نہیں ہوگا. لیکن پیچھے سٹارٹ میں دیکھا تو ال بھی نہیں ہے. اب ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر بھی یہ نکرہ ہے. اور کیونکہ نکرہ کی حالت میں دو حالتیں بدل رہا ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف کی کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ نکرہ کی حالت میں تنوین ہے ہی نہیں اس پہ، تو غیر منصرف تو بن گیا. اب یہی غیر منصرف الفاظ جب معرفہ بنتے ہیں تو تین حالتیں بدل رہے ہیں، جمع مکسر بھی اور الف ممدودہ والے بھی. لیکن ایون دین ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. کیوں؟ کیونکہ نکرہ کی حالت میں ڈسپائٹ آف اٹ کے تنوین نہیں تھا، انہوں نے دو حالتیں بدلی تھی. صحیح. پھر ہم نے مبنی پڑھا، وہ ہمیشہ مبنی معرفہ ہوتے ہیں، جس میں مثال ہے ہمارے پاس ضمائر کی. پھر ہمارے پاس کبرا ہمارے پاس آتا ہے ممدودہ والے، لیکن یہ مبنی ہے، لیکن نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. صرف ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، الف مکسورہ والے الفاظ ہمارے پاس نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، تو ہم نے یہاں تین چیزیں بھی دیکھی. ایک تائے مربوطہ مؤنث کی نشانی، الف مکسورہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں مؤنث کی نشانی، اور الف ممدودہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں بغیر تنوین کے، وہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. الف مکسورہ جو مبنی ہوتا ہے وہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. میری سپیڈ تیز تو نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے سر، ہم ریویژن ہی کرتے ہیں. ہاں ریویژن چل رہی ہے، لیکن وہ میں کیسے رہا ہوں، بہت تیز نہ چل رہا ہوں. اچھا، اب یہ وہ سلائیڈ تھی جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ ہمارے پاس مرکب ہوتے ہیں
دو قسم کے ناقص و جملہ. ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی تو صفی، جاری، اضافی، اشاری اور عطفی، اور جملے میں بات مکمل ہوتی ہے. اردو اور انگلش میں ہمارے پاس ہمیشہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو صرف جملہ اسمیہ ہی ہے، مطلب جملہ ہی ہے، وہ اسم اور فعل میں کیٹیگرائز نہیں کرتے. لیکن عربک میں اسمیہ اور فعلیہ ہے اور اس کی کونوٹیشن بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. فار ایگزامپل الحمدو، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. جملہ تو یہ بھی بن سکتا تھا احمدو، میں تعریف کرتا ہوں للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن دونوں میں بہت فرق ہے زمین و آسمان کا. کیونکہ الحمدو تمام تعریفیں، ٹھیک، انسان بننے سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان بنا لیے تھے، وہ تخلیق پہلے کی ہے. ٹھیک، تو اللہ کو اپنی تسبیح بیان کرنے کی انسان کی ضرورت نہیں تھی. وہ آلریڈی وہ جو زمین و آسمان بنے تھے الحمدو کر رہے تھے. کیسے؟ وہ اللہ کی بات کو پر عمل کر کے جو اس کی لمیٹڈ پیرامیٹر سے اس میں جو اس کو کام پری ڈسٹائن کیا گیا تھا اس پہ عمل کر رہے تھے، تو حمد کر رہے تھے. الحمد احمدو وہ انسان کے لیے ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں. اب میں جب تعریف کروں گا تو کب کروں گا، کیسے کروں گا؟ جب میں اپنے جو فکس پیرامیٹر ہے اس کے اندر اللہ کی بات مانگوں گا تو میں آٹومیٹیکلی الحمدو کروں گا. یہی وجہ ہے اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر اپنے ماں باپ سے آپ کو محبت ہے اس دنیا میں نہیں ہے تو صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ نیک اعمال کرے، آٹومیٹکلی آپ کا جو نیک عمل کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو اس کا اجر پہنچائے گا. کیوں؟ کیونکہ تربیت انہوں نے کی تھی. اور اگر خدا نہ خواستہ بچے الحمدو نہیں کر رہے تو بھی اللہ سے رحمت کی امید کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر وہ بھی ماں باپ کے ذمہ ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس میرا کام بچوں کو پیدا کرنا ہے، شادیاں کر دینا، اس کے بعد وہ جانے. اسلام اس کانسیپٹ پہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی کا بہت براڈر کانسیپٹ ہے جس میں صرف اس کی اپنی ذات شامل نہیں، اس کی فیملی کی ذات بھی شامل ہے اور سوسائٹی پہ بھی اس کا جہاں تک انفلوئنس ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسم اور فعل میں قرآن کی جب ہم ٹرانسلیشن پہ جاتے ہیں تو معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یہ کانسیپٹ سمجھ آ گئی الحمد اور احمد. جی ٹھیک، چلیں جی. پھر ہم نے حروف جار دیکھے کہ ایک ساتھ بھی، کسی کے لیے لی، کسی چیز کے اندر کوئی بات ہو تو فی، کسی کے اوپر علا، کہیں سے آپ آ رہے ہیں تو من، کہیں جا رہے ہیں کسی کی طرف جا رہے ہیں تو الا. یہ جنرلی اور بھی ہیں حروف جار لیکن یہ زیادہ کامنلی قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہ ضمائر ہیں ہم نے کہا تھا مبنی ہے. تو آپ دیکھیں ضمائر چاہے اہدنا ہو، علیہم ہو، ربی ہو، حمیدہ ہو، یہ اپنی حالت نہیں بدلتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنے سے پہلے والے اسم کے ریفرنس سے ہم دیکھ کے کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب جاری ہے، مرکب اضافی ہے، حرف ندا ہے. یہ ہم اس کے ریفرنس سے پہچانیں گے. ٹھیک، اس کے بعد ہم نے تین چیزیں دیکھی جو ناقص میں تھا کہ جاری وہ ہے جو حرف جار ہو اپنے بعد والے اسم کو زیر دے. ٹھیک، ما سوائے کس پہ کون سا اسم زیر نہیں لے گا؟ مبنی نہیں لے گا، جزاک اللہ. اور غیر منصرف نکرہ بھی نہیں لے گا. غیر منصرف نکرہ بھی جر میں نہیں جائے گا. ہاں، غیر منصرف معرفہ جر میں چلا جائے گا. اور ٹھیک ہے نا، غیر منصرف معرفہ جر میں چلا جائے گا لیکن غیر منصرف نکرہ
وہ جر میں نہیں جائے گا. ہاں حالتاً ہم کہیں گے وہ جر میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ زیر نہیں لیتا نا. جیسے مساجد مساجدہ, اب بی آ جائے تو مساجدہ تو بن جائے گا بی مساجدہ, لیکن المساجد ہوگا تو بی آئے گا تو بالمساجدی, اب جر کے حالت میں زیر لے لے گا. بعض کا ہم علامتاً اس کو جر کہیں گے, بعض کا ہم اس کی استعمال کو, اس کے وجود کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس کے وہ حالت جر میں ہے, ٹھیک ہے نا, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں. دوسرا ہم نے مرکب توصیفی دیکھا کہ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے ہوتے ہیں, اور پورا مرکب توصیفی حرف جار کی وجہ سے جر میں جا سکتا ہے, لیکن جائے گا مکمل, دونوں پہ افیکٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا. مرکب اضافی تیسرا ہم نے دیکھا تھا, اس پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی مین نشانی کیا ہے کہ جو مضاف ہے اس کی وسعت واضح نہیں, اور مضاف ہمیشہ جر میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور مضاف کی کیونکہ وسعت واضح نہیں تو یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے مضاف پر, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ. اگر مضاف نکرہ ہے تو مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا, اور مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. ہاں عدد و جنس فرق آ سکتی ہے, جیسے عبادی جمع مکسر ہے اور مضاف الیہ واحد ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. رحمت اللہ رحمت مؤنث ہے اور اللہ مذکر ہے, تو جنس عدد میں فرق ہو سکتا ہے. وسعت کے لحاظ سے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مضاف کی وسعت نہیں لکھی ہوگی, مضاف الیہ کی وسعت ہوگی, تو مضاف الیہ کی وسعت ہی مضاف کی وسعت کنسیڈر ہوگی. اور حالت آپ نے دیکھا کہ مضاف کی حالت رفع بھی ہو سکتی ہے, نصب بھی ہو سکتی ہے, اور جر بھی ہو سکتی ہے. اوریجنل حالت تو رفع ہی ہے, نصب جر کے لیے کوئی وجہ ہوگی, یا تو وہ مفعول ہوگا یا اس کے پیچھے حرف جار آ رہا ہوگا. مفعول ہوگا تو نصب ہی ہوگا, حرف جار آ ہوگا تو وہ جر میں ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تیز نہیں چل رہا ہوں, نہیں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ربنا بیسیکلی ربنا ہے, تو اب دیکھیں نا کو ہم جر میں نہیں, حالت جر میں تو کہیں گے مبنی ہے, اس نے زیر نہیں لیا, لیکن کیونکہ یہ وہ مبنی ہے تو ربو اس میں وسعت کلیئر نہیں ہے, تو ربو کے ساتھ بعد میں یہ آ گیا تو ہم نے مرکب اضافی اس کو کہہ دیا, ٹھیک. اسی طرح ہم نے مرکب توصیفی میں دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں چاروں پہلو ایک ہوں گے. اگر واحد ہوگا تو واحد, تثنیہ ہوگا تو تثنیہ, جمع ہوگا تو جمع, مذکر ہوگا تو مذکر ہوگا, صرف مؤنث ہوگی تو مؤنث ہوگی. تو علامات کے لحاظ سے آپ کو یہ ساری چیز نظر آئے گی. لیکن جمع مکسر ایک ایسی چیز ہے کہ جمع مکسر کی اس کی جنس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کی جنس نہیں ہوتی تو ہم اس کی صفت کو ہمیشہ کیا لیتے ہیں, جنرلی آپ کو جو ملے گا وہ مؤنث ملے گی, اور واحد لیں گے, کہ وہ جمع مکسر ہے نا, وہ جمع مکسر, اس کی واحد تو ہے. المساجدو کی واحد مسجد ہے, مساجدن کی مساجدو کی مساجد غلط لکھا ہے, مساجدو کی واحد مسجد ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مسجد ہے, لیکن خود بذات خود یہ جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد اور مؤنث عموماً آئے گی, ٹھیک. اسی طرح ہم نے ایک اور چیز دیکھی مرکب اضافی میں, ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وسعت اس کی کلیئر نہیں ہوتی اور حالت اس کی جر میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ عدد اور جنس کا کوئی تعلق نہیں, صرف اور صرف فرق کیا ہے, وسعت نظر نہیں آئے گی مضاف کی, اور مضاف الیہ جر میں ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طرح مرکب اضافی اور مرکب توصیفی اگر دونوں آ جائیں, ٹھیک ہے نا, تو جب مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ود ریفرنس ٹو مضاف آئے
تو مرکب اضافی پہلے آئے گا، اس کی صفت بعد میں آئے گی، یعنی توصیفی بعد میں آئے گی. مثلا بابو مسجدن، کسی ایک مسجد کا دروازہ، مرکب اضافی. اب اس کی صفت بھی آنی ہے. اب دو مضاف اور مضاف الیہ ہے اور ان دونوں کی صفات ہیں، تو ظاہر ہے وہ مرکب توصیفی آئے گا. اب جب یہ مرکب توصیفی آئے گا تو یہاں یہ مرکب توصیفی ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم مرکب توصیفی نہیں کہیں گے. کیوں؟ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہوتا ہے. یہاں تو مضاف اور مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہے اور دو صفات اکٹھی آ رہی، تو اس کو مرکب ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ مرکب میں تو چاروں علامتیں برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ہی نہیں؟ تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ بابو مسجدن. اب مسجد کا دروازہ، تو مسجد پہلے استعمال ہو رہا ہے تو اس کی صفت بھی پہلے آئے گی. تو مسجد کیونکہ نکرہ کی حالت میں تھا اور جر کی حالت میں تھا، تو اس کی صفت بھی نکرہ اور جر کی حالت میں آئے گی. اور مسجد کا دروازہ کیونکہ بعد میں آیا تو اس کی صفت بھی بعد میں آئے گی، یعنی مضاف الیہ کے بعد مضاف الیہ کی صفت، پھر مضاف کی صفت آئے گی، اور دونوں کی علامات اس کی حالت کے مطابق سیم ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات آ رہی ہیں اور وہ بعد میں آ رہی ہیں اور دونوں اکٹھے ہی آ رہی ہیں، لیکن اس کو ہم مرکب توصیفی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا صفت اور موصوف نہیں ہے. آئی ہوپ کانسیپٹ کلیئر ہے. جی سارا بہن سر ایک بار پھر بتا دیجیے گا یہ پلیز. جی کیا کہا؟ سر ایک بار یہ ریپیٹ کر دیں پلیز. دیکھیں، مرکب توصیفی ہوتا ہے صفت اور موصوف، موصوف اور صفت. جی. اچھا انسان، خوبصورت گھر، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو چاروں پہلو میں ایک ہوگا تو مرکب توصیفی بن گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن آتی ہے کہ ہمارے پاس مرکب اضافی آ رہا ہے اور دونوں مضاف اور مضاف الیہ کی صفات میں بھی آنا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ رفع نصب جر میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی، اور مضاف الیہ کی جو ہے وہ ہوتا ہے ہمیشہ جر میں. اب جب دونوں کی صفات آئیں گی تو وہ بعد میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ اب بعد میں آئیں گی کیوں؟ مضاف کی صفت بھی آئے گی، مضاف الیہ کی صفت آئے گی، تو دو صفات اکٹھی آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو دو صفات اکٹھی آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ مرکب توصیفی میں تو دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے چاروں پہلوؤں سے. اب مضاف جو ہے وہ تو اس کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی، اور مضاف رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی، تو اس کی وسعت جو آئے گی، اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مضاف کے حساب سے آئے گی، یعنی کیونکہ مضاف کی اپنا حالت لیٹ سے یہاں پہ ہمارے پاس مرافع ہے تو مضاف کی جو صفت ہے وہ بھی رفع میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ پہلے آئے گی. اور جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا، کیونکہ ہم پہلے پڑھتے ہیں مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی صفت پہلے آئے گی. مسجد کا دروازہ، تو مسجد کیونکہ لفظ پہلے ہے تو اس کی